السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو احرام مصر کے بارے میں ہے کہ احرام مصر کسے کہتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ زمانہ قدیم کی مصری تہذیب نے پتھروں کو تراش کر جو مقبرے بنائے، جو تعمیرات کی، انہیں احرام مصر کہتے ہیں۔ احرام مصر کے شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ احرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے سب سے پرشکوہ اور لافانی یادگار ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان احرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے حکمرانوں اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدفن تھا، یعنی وہاں ان کو دفن ہونا تھا۔ احرام مصر میں غزہ کا عظیم احرام دنیا کے 7 عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو کہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں احرام مصر کے کچھ عجائبات کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ یہ احرام مصر کہاں کہاں واقع ہے اور اب آثار قدیمہ میں ان کے ابھی تک کیا کیا نشانات موجود ہیں۔ تو جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ احرام مصر دنیا قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہے۔ احرام کا عمل پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں الہام بیانی ہے۔ احرام کی ساخت و تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہے۔ احرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند در چند نظریات جو احرام مصر کے معنی، اصلیت اور تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان عظیم سنگی مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 برسوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، سیاح اور عام لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔ ان کے مباحثے کا زیادہ تر محور مصر کا سب سے بڑا احرام شیوپس یا چیوپس کا عظیم احرام رہا ہے۔ یہ تراشیدہ سنگی چٹانوں کا وہ چستانی انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادراک و اذہان کے لیے ایک لا یخل معما اور ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت سے سینہ گیتی پر بڑی شان اور ددبے ایستادہ ہے۔ آج بھی جبکہ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں تک ان کو کھنگال ڈالا ہے، شیوپس کا یہ عظیم احرام پہلے ہی کی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنسدانوں کا منہ چڑا رہا ہے۔ نئی دریافتیں، نئی انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات و مطالعات، مشاہدات نے اس احرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں شیوپس کا کمپیوٹری مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سر جھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریکی میں ہے کہ یہ احرام کن لوگوں نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے اور آخر ان کے وجود کا سبب کیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین معلومات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ احرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تخلیقات کا مظہر ہے، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ احراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے واقف تھے۔ وہ اعلیٰ ترین ریاضی کا ادراک رکھتے تھے۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر احرام کے مطالعہ و تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے
چند ایک کو خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ ہمیں ہمارے نصابی کتب اور انسانی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرنا پڑے گا۔ شیوپس کا اہرام قاہرہ سے چند میل جنوب میں واقع غزہ یا گیزا کے میدان میں واقع ہے۔ یہ علاقہ جو امریکہ کے کسی بھی اوسط درجے کے فارم سے زیادہ وسیع نہیں ہے، بلا شبہ دنیا کی پر اثرات ترین جاگیر ہے۔ حیرت انگیز ابو الہول اور دیگر اہرام اس بے آب و گیا میدان میں صدیوں سے ایک لا یخل چیستان کی طرح ایستادہ ہے۔ اسی ویرانے میں عظمت رفتہ کی انمٹ دلیل بنا سلطان ممتاز کھڑا وہ شیوپس کا اہرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کو فرعون شیوپس کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شیوپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل مصر پر بڑے کرو فر سے حکمرانی کرتا تھا۔ اہرام شیوپس کی محض جسامت ہی کسی سیاح کے لیے انتہائی حیرت و استعجاب کا باعث ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی 485 فٹ ہے اور اساس 13 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جو شکاگو یا لندن زیرنگ کے تقریباً 8 مربع بلاکوں کے مساوی ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کی 25 لاکھ سلیں استعمال کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر سل کا وزن 3 ٹن سے 90 ٹن تک ہے۔ چند ایک بلاکوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے تخمینہ لگایا کہ صرف اس ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اگر ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لے تو پھر یہ چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ جہاں تک انسانی توانائی اور تعمیراتی سامان کا تعلق ہے تو اس اہرام کو اس صدی کی تیسری دہائی میں امریکہ میں دریائے کولیراڈو اور ڈیم کی تعمیر سے پہلے دنیا کی تمام تعمیرات پر برتری حاصل تھی۔ در حقیقت آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ اہرام شیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا سما سکتے ہیں، اور پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ویسٹ منسٹر، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلش ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارت بھی میں آ سکتی ہے۔ اس اہرام میں استعمال شدہ تعمیراتی سامان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج انگلینڈ میں تعمیر کیے گئے تمام گرجا گھروں میں استعمال کی گئے تعمیراتی سامان کی برابر ہے۔ دنیا بھر کی تمام مشینیں مل کر بھی اس اہرام کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری یعنی 6.5 ملین ٹن 65 لاکھ ٹن وزنی ہے۔ راہداریوں، تدفینی بالوں اور نادر دریافت شدہ مکانوں، پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ بیرونی سطح کی سلیں جنہیں غارت گر تہذیب و نڈال جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت سے منسلک ہے کہ ایک عام بزنس کارڈ بھی اس میں نہیں جا سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی نفاست سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا محال ہے۔ ایک عرب تاریخ دان ابو زید بلخی کا بیان ہے کہ بیرونی پتھروں پر کسی قدیم زبان کے حروف کندہ تھے، جن سے پتہ چلتا ہے
کہ ان احراموں کی تعمیر کا زمانہ وہ ہے جب لائر سلطان کے جھرمٹ میں تھا۔ اس حساب سے یہ 73,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اکثر سائنسدان اس پر متفق ہے کہ یہ احرام فرعون شیوپس کے زمانے میں ہی تعمیر کیا گیا تھا کہ شیوپس نے اپنی تمام رعایا کو مشقتی کے طور پر غلام بنا رکھا تھا۔ ایک مصر ماہر احرامیات نے بتایا کہ ان کا کہنا ہے کہ میرے قدیم آباء و اجداد نے 10 اوزاروں کی مدد سے پتھر کی کانوں میں سے ان جناتی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں سے گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے۔ یہ دریائے نیل سے تیراتے ہوئے غزہ تک پہنچایا، پھر انہیں ریگستان میں سے کھینچتے ہوئے اس احرام کی تعمیر میں استعمال کیا، مگر ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخی تخمینے کے مطابق فرعون شیوپس کے دور حکومت میں مصر کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ ذرا اس تعمیر کے سلسلے میں فن حمل و نقل انسانی کے بارے میں سوچئے۔ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ انہیں پتھر کی کانوں اور پھر اس مقام تک لے جانا تھا جہاں احرام تعمیر ہونا تھا۔ انہیں سپاہیوں اور نگرانوں کی ضرورت تھی۔ ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ رات کو کہاں سوتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ رات بھی صحرا میں ہی گزارتے ہوں۔ پھر وہاں ہزاروں فور مینوں، سپروائزروں، مستریوں، ان کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے ایک عظیم گروپ کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر سکے۔ ایسے مسائل کی بھی نشاندہی کی جن کا احراموں کی تعمیرات کے وقت سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ جناتی بلاک کاٹنے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں غلام تھے۔ انہوں نے کانوں سے پتھروں کے سلوں کو کاٹنے کے لیے کس قسم کے آلات و اوزار استعمال کیے تھے؟ اس زمانے میں نہ ڈائنامائٹ تھا اور نہ کسی اور قسم کا دھماکہ خیز مواد۔ پھر انہوں نے کس طرح چٹانیں توڑی؟ اس کام کے لیے انہوں نے کس اوزار کو استعمال کیا؟ چٹانوں سے پتھر توڑنے کے بعد انہیں ان کے بلاک کیسے بنائے؟ ان میں سے بے شمار بلاک اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہے کہ کہیں ذرا سے بھی دراڑ یا شگاف دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح پتھروں کو دبانے کے لیے کم از کم 2 ٹن دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 ٹن اس قدر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کون سا آلہ استعمال کیا تھا؟ یاد رکھیں، ان پتھروں کو چٹانوں سے کاٹنا تھا، انہیں ہموار بلاکس کی صورت میں ڈھالنا تھا، انہیں غزہ تک لانا تھا، پھر ان بلاکوں کو بڑی مہارت سے احرام کی تعمیر میں لگانا تھا۔ اگر یہ تمام کام 10 بلاک روزانہ کے حساب سے ہو رہے تھے، تکمیل احرام میں 2,50,000 دن لگے، یعنی 680 سال۔ اگر یہ بھی فرض کر لیں کہ ان لوگوں نے 100 پتھر روزانہ کے حساب سے عمارت میں لگائے، تو اس طرح بھی احرام شیوپس کی تعمیر 26,000 دنوں یعنی کم از کم 70 سالوں میں مکمل ہو سکتی تھی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بادشاہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اتنے عرصہ سے زندہ نہیں رہ سکے گا، آپ اپنے مدفن کی تعمیر کروا سکتا تھا؟ تو کیا یہ عظیم احرام مصریوں نے اپنے چند سادہ دستی اوزاروں سے بنایا تھا؟ اونٹ کی پشت پر سوار غزہ کی طرف جانے والے شخص کو کئی حیران کن حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جدید معماروں کو ان کی بھاری بھرکم تعمیرات پر تعمیراتی پروجیکٹس میں اگر 1 انچ کے 10ویں حصے کی درستگی بھی میسر آ جاتی ہے، بڑی خوش کن بات ہوتی ہے، جبکہ اس احرام میں بے شمار رہداریوں، سرنگوں، شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مانند کمروں
اور خفیہ مدفنوں کی تعمیر میں اس سے کہیں زیادہ صحت اور درستگی موجود ہے۔ بیشتر جدید تعمیرات کے برخلاف یہ احرام صدیاں گزر جانے کے باوجود اپنی بنیادی حالت پر قائم و دائم ہے، یعنی نہ یہ عمارت کسی بھی طرف 1 انچ جھکی ہے اور نہ ہی زمین میں دھنسی ہے۔ مجھے دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا نام بتا دے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ 6.5 ٹن وزنی عمارت کو وہ بھی ایسا ثبات عطا کر سکتے ہیں۔ نہیں، شاید اس دور کی کسی بھی معمار کے لیے یہ ناممکن ہے۔ ان احراموں کی تعمیر میں سریت کا سلسلہ بڑا طویل ہے۔ اس کی ایک ناقابل ذکر مثال احرام کی انتہائی اندرونی حصے میں تعمیر شدہ ایوان شاہی ہے، جس کی لاسانی چھت 70 ٹن وزنی سرخ رنگ کے نادر ترین سنگ سماگ کی 2 صفوں سے مزین ہے۔ یہ سرخ پتھر صرف غزہ سے 600 میل دور واقع پتھروں کی کانوں سے ہی حاصل کیا جا سکتے تھے۔ اس زمانے کے مصر میں گھوڑا گاڑی یا بار برداری کی کوئی اور قسم کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اس قدر فاصلے پر یہ پتھر مقام احرام تک کیسے لائے گئے؟ غزہ پر واقع شیوپس فرعون کے احرام کو دیکھ کر آپ ورطہ حیرت میں غرق ہو جائیں گے۔ بے آب و گیا صحرا میں واقع یہ ہیبت ناک عمارت اب بھی ماہرین کے لیے سوالہ نشان بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر اتنے بھاری بھرکم کم پتھر کیسے لائے گئے، جبکہ اس زمانہ میں نہ گاڑیاں تھی اور نہ کرینے۔ تو یہ سب کیوں کر ممکن ہوا؟ اس احرام کی تعمیر میں 25 لاکھ پتھروں کی سلیں استعمال کی گئیں۔ ہر بلاک کا وزن، جیسے میں نے پہلے بتایا، 3 ٹن سے لے کر 90 ٹن تک ہے۔ چند بلاکس کا انفرادی وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مصر کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ شیوپس کے احرام کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مصر کے عجائبات میں سے دوسرے احرام مصر کا ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ والسلام۔